بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہنوز دلی دور است کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ سلطان غیاث الدین بنگالے میں تھا کہ کسی کے بہکانے سے بہک گیا۔ اس نے حضرت خواجہ محبوب الہی کو لکھا کہ دہلی سے نکل جاؤ۔ اس واقعہ کو احمد ایاز نے تفصیل سے لکھا ہے اور وہ خاصا دلچسپ ہے۔ احمد ایاز خواجہ جہاں ان دنوں مسلمان ہو کر محلات شاہی کے میر عمارت بن چکے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میں رات دن تعمیرات کے کام میں مصروف رہتا تھا۔ بادشاہ کے محل میں دیواروں پر سونے کے پترے چڑھائے گئے تھے۔ جب سورج نکلتا تھا تو وہ دیوار خوب چمکتی تھی۔ میں رات کو جب گھر میں آتا تھا تو اپنے قدیم مہربان خواجہ سید امام سے ضرور ملتا تھا۔ ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج بنگالے سے سلطان کا خط حضرت کے نام ایک قاصد لایا تھا، جس میں گستاخانہ انداز سے لکھا تھا کہ حضرت میری واپسی سے پہلے دہلی چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دہلی میں آنے کے بعد ایک ایسے شخص کو وہاں دیکھوں جو انسان ہے اور انسانوں سے سجدے کراتا ہے، جو حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ کی فقہ کے خلاف گانا سنتا ہے۔ جب یہ خط میں نے حضور کو سنایا تو حضرت نے حکم دیا کہ اس کی پیشانی پر لکھ دو، ہنوز دلی دور است۔ یہ فارسی کا جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی دہلی دور ہے، اور خط قاصد کو واپس دے دو تاکہ وہ بادشاہ کے پاس بنگالے پہنچا دے۔ میں نے کہا کہ سلطان کا ایک خط ولی عہد کے پاس بھی آیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تم درویشانہ لباس میں شیخ نظام الدین بدایونی کی مجلس میں گئے اور شیخ نے تم کو بادشاہ ہونے کی دعا دی، اور تم نے شیخ کے ایک ہندو مرید کو میر عمارت کا عہدہ دے رکھا ہے۔ اس سے تمہاری بدخواہی ظاہر ہوتی ہے۔ آئندہ احتیاط سے کام لو ورنہ ولی عہدی سے معروم کر دیے جاؤ گے۔ میں نے کہا اگر ولی عہد نے مجھے نوکری سے ہٹا دیا تو کیا پرواہ ہے، مجھے اور میرے باپ کو حضرت کا لنگر کافی ہے۔ بادشاہ کا دوسرا حکم۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا دوسرا حکم ولی عہد کے نام آیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیخ نظام الدین ایک باولی بنوا رہے ہیں اور اس کام میں شاہی شہر اس کام میں شاہی شہر اور قلعے کی تعمیر کے معمار بھی شیخ کے مرید میر عمارت کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ اس واسطے تم سب معماروں اور مزدوروں کو حکم دے دو کہ کوئی شخص شیخ کی باولی کا کام کرنے نہ جائے۔ ولی عہد نے مجھے بلا کر دریافت کیا کہ کیا تم حضرت کی باولی بنا رہے ہو، اور کیا شہر اور قلعہ بنانے والے معمار اور مزدور باولی بنانے میں جاتے ہیں اور رات کو وہاں کام کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا باولی بے شک بن رہی ہے، مگر یہ کام حضرت نے دوسرے 5 آدمیوں کو سپرد کیا ہے، میرا تعلق اس سے کچھ نہیں۔ میں نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ مجھے بھی اس کام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو، مگر حضرت نے مجھے اجازت نہیں دی اور نہ شہر اور قلعہ بنانے والا کوئی معمار مزدور وہاں جاتا ہے۔ ولی عہد نے میرے بیان کے موافق اپنے باپ کو جواب بھیج دیا۔ بادشاہ کا تیسرا حکم۔ ولی عہد کے نام اس کے خط کے جواب میں بادشاہ کا تیسرا حکم آیا کہ جو معمار اور مزدور ہمارے شہر اور قلعے کی تعمیر میں شریک نہیں ہیں اور شیخ کی باولی بناتے ہیں، ان کو حکم دیا جائے کہ وہ باولی نہ بنائیں، اور شہر کے دکانداروں کو منع کر دو کہ وہ شیخ کے مریدوں کو تیل نہ دیں تاکہ رات کے وقت روشنی کر کے باولی نہ بنائی جا سکے، اور شیخ کو حکم دو کہ میں بنگالہ سے روانہ ہو چکا ہوں، وہ میرے آنے سے پہلے دہلی چھوڑ دیں۔ ولی عہد نے سلطان کے حکم کے بموجب
معماروں اور مزدوروں کو باولی کی تعمیر سے روک دیا اور دکانداروں کو تیل دینے سے منع کر دیا۔ حضرت کے پاس حکم بھیجا کہ بادشاہ دہلی آنے والا ہے، حضرت دہلی سے کہیں چلے جائیں۔ حضرت نے پھر وہی جواب دیا، ہنوز دلی دور است۔ پانی تیل کا کام کرنے لگا۔ جب دکانداروں نے تیل دینے سے انکار کر دیا اور شہر کے راج مزدور بھی روک دیے گئے تو حضرت نے اپنے خلفاء اور مریدوں کو حکم دیا کہ وہ سب باولی بنانے کا رات دن کام کریں اور باولی میں جو پانی نکلا ہے اس کو کنڈوں میں بھر کے چراغ کی طرح جلائیں۔ جب مجھے اپنے حضرت کے حکم کی خبر ہوئی تو میں بھی بادشاہ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے پیر بھائی معماروں اور مزدوروں کے ساتھ اپنے حضرت کی باولی بنانے کے لیے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کے سب سے چھوٹے بڑے مرید باولی بنانے کے کام میں مشغول ہیں۔ میں بھی اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی۔ حضرت مولانا نصیر الدین محمود اور قاضی سید محی الدین کاشانی جیسے اکابر خلفاء کمر باندھے معمولی مزدور کی طرح کام کر رہے تھے۔ جب رات ہو گئی تو مولانا نصیر الدین محمود نے حضرت کے حکم کے بموجب باولی کا پانی کنڈوں میں بھر کر موٹی موٹی بتیاں ان میں ڈالیں اور ان کو روشن کیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، پانی تیل کی طرح جل رہا تھا۔ چونکہ یہ حکم مولانا نصیر الدین کو دیا گیا تھا اور عوام کو اس حکم کی خبر نہ تھی، اس واسطے جب انہوں نے پانی کو روشن کیا تو ہر ایک یہی کہتا تھا کہ پانی مولانا نصیر الدین محمود کی کرامت سے روشن ہوا ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ الغرض اس طرح یہ باولی 7 دن کے اندر تیار ہو گئی اور میں 7 دن کے بعد اپنی نوکری پر گیا تو ولی عہد نے مجھے اپنے پاس بلا کر غیر حاضری کی وجہ پوچھی۔ میں نے سارا قصہ اس سے کہا کہ حضرت کا حکم سب مریدوں کے لیے ایسا تھا، اس واسطے مجھے پیر کے حکم کی تعمیل ضروری معلوم ہوئی۔ اب اخوند عالم جو سزا تجویز کریں میں اسے جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ ولی عہد یہ بات سن کر ہنسا اور اس نے کہا، میں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اس کے بعد میں اس معاملے میں کچھ دخل دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میں حضرت کو حق پر سمجھتا ہوں، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو۔ اگر بادشاہ نے دہلی آنے کے بعد کوئی بات پرس کی تو میں اس کا جواب دے لوں گا۔ آخر بادشاہ دہلی کے قریب پہنچ گیا۔ ولی عہد نے شہر تغلق آباد اور نئے قلعے کے آراستہ کرنے کا حکم دیا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں شہر کے باہر 3 کوس کے فاصلے پر موضع افغان پور میں ایک نیا چوبی محل یعنی لکڑی کا محل بادشاہ کے ٹھہرنے کے لیے بناؤں، تاکہ جب بادشاہ دہلی کے قریب پہنچے تو پہلے اس نئے مکان میں میری دعوت کھائے اور نظریں قبول کرے۔ میں نے یہ لکڑی کا محل 3 دن میں تیار کرا دیا اور جب ولی عہد نے آ کر اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، کیونکہ میں نے اس کی آرائش بہت اچھی کی تھی اور 3 دن میں اتنا بڑا محل بنوا دیا تھا۔ ربیع الاول شریف 571 ہجری کے آغاز میں سلطان افغان پور میں پہنچا اور اپنے ولی عہد کے بنوائے ہوئے اس نئے محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ولی عہد نے فوراً کھانا لانے کا حکم دیا اور بادشاہ سے اس کی عدم موجودگی کے زمانے کے حالات جو دہلی میں پیش آئے تھے عرض کیے۔ کھانے میں بادشاہ کے وہ بڑے بڑے امراء بھی شریک تھے جو بادشاہ کو ولی عہد کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، اور بادشاہ کا چھوٹا بیٹا محمود بھی تھا جس کو بادشاہ اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا، اور حضرت رکن الدین ابوالفتح ملتانی بھی دسترخوان پر تھے۔ کھانے کے بعد ولی عہد نے مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہی وہ نو مسلم ہے جو دیوگیر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور شیخ نظام الدین بدایونی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، جس نے اسے میر عمارت کا عہدہ دیا ہے، جس کو اس نے بہت عمدگی سے انجام دیا ہے۔ یہ عمارت کا فن خوب جانتا ہے، چنانچہ یہ چوبی محل بھی اس نے 3 دن میں تیار کر دیا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر مجھے دیکھا اور کہا، بے شک یہ ہوشیار آدمی ہے اور اس نے یہ مکان بہت اچھا بنایا ہے، مگر یہ شیخ نظام الدین بدایونی کا مرید ہے، اور میں نے تم کو حکم بھیجا تھا کہ شیخ کو بھی دہلی سے نکال دو اور ان کے اس مرید کو بھی نوکری سے علیحدہ کر دو، تم نے اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ ولی عہد نے بادشاہ کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور شیخ رکن الدین ملتانی سے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، مخدوم باہر چل کر نماز پڑھ لیں۔
میں یہاں بادشاہ کی خدمت میں نظر کے ہاتھی پیش کرتا ہوں۔ یہ سنتی شیخ رکن الدین بادشاہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور میں بھی ولی عہد کے ساتھ باہر آیا۔ ولی عہد نے نظر کے ہاتھی منگائے، کیونکہ مکان نیا تھا اور اس میں فرش بھی لکڑی کا تھا۔ جو ہی کئی ہاتھی مکان کے اندر آئے، فرش دبا اور چوبی محل یکا یک گر پڑا۔ بادشاہ اور اس کا بیٹا اور ولی عہد کے سب مخالف امراء اس محل کے نیچے دب گئے۔ ایک ہاتھی بھی دب گیا۔ ہم باہر کھڑے تھے۔ ولی عہد نے چیخنا شروع کیا، جلدی مزدوروں کو بلاؤ، رسیاں منگاؤ اور ملبہ ہٹاؤ۔ شیخ رکن الدین نے محل کے گرنے کی آواز سنی تو وہ بھی نماز پڑھے بغیر دوڑتے وہاں آ گئے۔ ولی عہد چیختا رہا اور ہم بھی چیختے رہے، مگر مزدور وہاں قریب نہ تھے۔ وہ اتنی دیر میں آئے کہ جب انہوں نے ملبہ ہٹایا تو بادشاہ اور اس کا بیٹا محمود اور سب امیر مردہ ہو چکے تھے۔ راتوں رات بادشاہ اور اس کے بیٹے محمود کو اس مقبرے میں دفن کیا گیا جو اس نے اپنے قلعے کے قریب خود اپنے لیے بنوایا تھا۔ محترم سامعین، یہ جو مشہور ہے کہ ہنوز دلی دور است، یہ اس کی ساری تفصیل تھی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے گستاخ ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو گستاخی کی سزا دیتا ہے۔ آج اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کے ولی، اولیاء، حقیقی علماء اور حقیقی مشائخ کے گستاخ ہیں، تو ان کا انجام بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں، حقیقی علماء اور حقیقی مشائخ کی گستاخی سے بچائے۔ جو حضرات بھی ویڈیو سماعت کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شیئر کرنا جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔